بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین اور سامعین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسیع محمد خان، اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ وسیع ٹی وی۔ آج کا پروگرام ہے سردیوں کے چارہ جات، موسم ربی میں اگائے جانے والے چارہ جات اور ان کی اہمیت، وہ کہاں سے مل سکتے ہیں، کون کون سے ہیں، کون کون سی ورائٹیز اویلیبل ہیں۔ اور اس کے لیے آج ہمارے پاس موجود ہیں چیف سائنٹسٹ ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ۔ ان کا سبجیکٹ ہے ایگریکلچر اینڈ بائیو ٹیکنالوجی۔ آنے والا وقت جو ہے بائیو ٹیکنالوجی کا ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں، جو زیادہ آبادی بڑھ رہی ہے جانوروں کی بھی اور انسانوں کی بھی، اگر خوراک کی ضروریات پوری کرنی پڑیں گی تو ہمیں بائیو ٹیکنالوجی کی طرف ہی جانا پڑے گا۔ تو رائٹ مین فار دی رائٹ جاب از ود اس۔ میں آپ کو سر ڈاکٹر قمر شکیل صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے جب بھی میں نے آپ سے ریکویسٹ کی، آپ نے کبھی انکار نہیں کیا۔ ناظرین، آگے چلنے سے پہلے میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک مسافر جو ہے وہ پیدل چلتا ہوا وہ کسی شہر میں پہنچا۔ جب پہنچا تو پتہ چلا شہر کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اب شہر کے باہر ایک تندور تھا، وہ تندور والا بھی روٹی پکا کے جا چکا تھا۔ اب اس بیچارے کے پاس نہ کوئی بستر تھا اور وہ گدڑی تھی۔ اس نے ایسا کام کیا کہ وہ اپنے ہاتھ تندور کے ارد گرد رکھ کر وہ وہاں سو گیا۔ صبح اٹھا تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اور اس نے کھڑے ہو کر کہا، یا اللہ تعالیٰ، کیا تیری شان ہے کہ جو تندور کے قریب ہو کر سویا اس کی بھی رات گزر گئی، اور جو اندر کم خواب کے اندر اور کملوں کے اندر اور رضائیوں میں سویا ہے اس کی رات بھی گزر گئی۔ لیکن ایک سبق مجھے آج پتہ چلا ہے، اور وہ یہ سبق ہے کہ جب بھی آپ نے کسی جگہ پر جانا ہو تو شہر کے بند ہونے سے پہلے جانا، تاکہ رات کو آپ کو تندور کے پاس سونا نہ پڑے۔ تو آج کا پروگرام جو ہے یہ وقت ہے اس بات کا کہ سیلاب زدہ علاقے بھی اور سیلاب کے بغیر علاقے بھی، اس میں ایک چیز کی تنگی بہت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے، اور وہ ہے چارے کی کمی۔ تو آج کا پروگرام جو ہے وہ وقت پر اذان دینے والی بات ہے۔ روزہ جو ہے عصر کے وقت کھولنے والی بات نہیں ہے۔ تو اسی لیے ڈاکٹر قمر شکیل صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، تاکہ یہ ان لوگوں کو بھی جہاں سے سیلاب اب واپس ہو رہا ہے اور زمینیں دوبارہ آباد ہو رہی ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی جو سیلاب سے محفوظ رہے ہیں، تو اپنے جانوروں کے لیے چارہ اور ان سیلاب زدگان کے علاقے کے جانوروں کے لیے چارہ، وہ اس کی سلیکشن کیسے ہو، کون سے چارہ جات زیادہ موزوں ہیں، کون کون سی ورائٹیز اس ادارہ ایوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے پبلک کے مفاد کے لیے، کسانوں کے مفاد کے لیے لے کر آئے ہیں، آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے گا کہ ربی سر پر ہے، سیلاب سے ابھی تک ہم نبرد آزما ہیں، تو اس حالت کے اندر آپ ہمارے کسان بھائیوں کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے تو سر، جو سیلاب کی صورتحال اس ہمارے لوگوں نے فیس کی ہے، اس کے اوپر تو رب کائنات کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیوں والے معاملات کرے، کیونکہ اور اس وقت جو سیلاب میں ہمارے سب سے زیادہ جو متاثر ہوئے وہ جانوروں کی خوراک تھی، اور وہ خوراک کے جو ہمارے پاس ذخائر تھے، کیونکہ جو فصلیں نہ کھیتوں میں لگی تھی، جہاں سے پانی گزر گیا ہے یا گزر رہا ہے، اور وہاں پہ اس نے جو پانی اس فصل کے اوپر سے چلا گیا ہے اس نے تو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن اب کچھ زمینیں واپس ہو رہی ہیں۔ ان زمینوں کی جو واپسی ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے، کیونکہ ربی ہمارے سر پہ ہے، کیونکہ یہ ربی کا جو سیزن ہے اس وقت وہ 1 اکتوبر سے اس کی کاشت ہونے جا رہی ہے۔ اس میں جو ربی میں جو ہم چارے کاشت کرتے ہیں وہ انتہائی نیوٹریشیس ہوتے ہیں، جس میں ہائی پروٹین جو ہے، کیونکہ جانوروں کے لیے جو خوراک ہے وہ کیونکہ موسم بھی ایسا ہوتا ہے اور جانور کو پروٹین بھی چاہیے ہوتی ہے، تو اس حوالے سے جو چارے اس وقت لگیں گے، ایک ہیں پھلی دار چارے جو ہے نا جی، جن میں مطلب یہ ہے کہ بھی وہ برسیم ہے، وہ لوسن ہے، اور اس کے علاوہ جو چارے جو ہیں غیر پھلی دار جو ہیں اس میں جو ہے،
जई है। और अगर हम ये देखें कि भी कि कुछ चारे ऐसे भी हैं कि जो हमारे इस सीज़न में लगते हैं, जिनका हम फ्रूट तो ले लेते हैं लेकिन बाकी चीज़ें हम चारे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जिसमें राया भी है, तोरिया भी है ना, उसके अलावा शलजम है, उसमें पालक है, सरसों है, ये चारे भी जो है ना, चकंदर है, क्योंकि इनकी से भी जो है ना जी के। तो मैं इस वक्त जो बात करूँगा इस हवाले से, जो इस मौसम में सबसे ज़्यादा जो चारा काश्त होता है वो बरसीम है। बरसीम जो है उसको चारों का बादशाह भी कहा जाता है, क्योंकि इस हवाले से कि ये चारा पैदावार के हवाले से भी किसान को अगर देखें कि खेत में इसकी जो कटाइयाँ हैं वो आप 7 से 8 कटाइयाँ आप एक सीज़न में ले सकते हैं। और इसका जो चारा है वो जो किसान है वो 1200 से लेकर 1800 मन तक की जो पैदावार है वो इस चारे के ज़रिए वो ले सकता है। तो उस हवाले से अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के अंडर जो फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके आगे 3 स्टेशंस हैं। एक है फॉडर रिसर्च सब स्टेशन अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में, और एक है ग्वार रिसर्च स्टेशन बहावलपुर में, और तीसरा एक्सपेरिमेंटल यूनिट फारूकाबाद में। फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 7 वैरायटीज़ जो इस वक्त कमर्शियली किसानों को जिनका बीज मिल सकता है वो वैरायटीज़ हैं। एक चनाब बरसीम है, एक पंजाब बरसीम है, सुपर लेट बरसीम है, और अगेती बरसीम, पछेती बरसीम और लाइलपुर लेट, ये और अनमोल। और ये वो वैरायटीज़ हैं जिनका सीड जो है कि आप को इदारे से प्री बेसिक सीड मिल सकता है। और इसके अलावा कुछ सीड कंपनीज़ हैं जिन्होंने ये सीड बनाए हैं। वो सीड कंपनीज़ से आपने किसानों के लिए, एक मेरी आपके प्रोग्राम के वसातत से ये गुजारिश है कि किसान हमारा जो है वो पहले ही इस सैलाब में इसके जो असरात हैं उसमें काफ़ी परेशान है, लेकिन उसे बीज जो है वो सर्टिफाइड जो FSCRD से जो टैग इशू होता है और बैग्ड खुला सीड वो ना लें, क्योंकि मार्केट में खुला सीड बेतहाशा आपको मंडी से मिलेगा, आपको और जगहों से, लेकिन खुदारा किसान अपना पैसा भी ज़ाया करेगा। और कोशिश करे कि भी पंजाब में सीड कंपनीज़ भी हैं जो इस वक्त, पहले क्योंकि चारे का सीड वो नहीं बनाती थी, लेकिन अब बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो चारे का सीड जो है वो बना रही हैं, जिसमें बरसीम भी है, लूसन भी है, राई ग्रास भी है, और साथ उसके ना ओट्स भी है। तो ये 4 फसलें इस वक्त जो अगर किसान लगाना चाहता है वो 1 अक्टूबर से उसकी मतलब उसको लगा सकता है, और 15 अक्टूबर तक ये है उसकी नॉर्मल, लेकिन इसको वो आगे नवंबर में भी ले जा सकता है, क्योंकि उसमें ये होगा कि किसान को जल्दी चारा, इस वक्त को कुछ ज़मीनें सैलाब की वजह से खाली हैं, और कुछ ज़मीनें जो किसान ने खरीफ की जो फसल है वो उसको उन्होंने जब हार्वेस्ट कर लिया है, तो इस वक्त उनके पास एक बेहतरीन वक्त है कि भी वो अपनी दोनों फसलें जना वो लगा सकते हैं। जो किसान अपना इसको, एक तो ये होगा कि जो इस वक्त सैलाब की वजह से जो हमारे जानवरों को चारे की कमी का सामना है, वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द पहली कटाई जो है वो आपको ना 60 दिनों में वो मिल जाएगी, और उसके बाद उसकी जो प्रोटीन है वो पूरी होगी, और किसान जो है वो बेहतर अंदाज में अपने चारे को, अपने जानवरों को वो पाल सकते हैं। अकल्ला डॉक्टर साहब, आपने 2-3 बातें जो है ना वो मुझे, मेरा दिमाग वो आपने उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर दी है। नंबर 1 तो ये है कि ये जो सर्दियाँ जो हैं जहाँ इंसानों के लिए सख्त होती हैं वहाँ जानवरों के लिए भी सख्त होती हैं। इंसानों ने तो कंबल ओढ़े होते हैं, वो बेचारे अपनी खाल के साथ ही वो गुजारा करते हैं, और जितनी ताकत अंदर होगी, खुराक जिसे कहते हैं इलाज बिल ग़िज़ा,
اس علاج بالغذا جانوروں کے اندر برسیم ہی وارہ کھاتی ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی ہے کہ یہ جو کسان ہیں بیچارے، ان لوگوں نے اپنا بیج بھی رکھا ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر جو سیلاب زدہ والے جو لوگ ہیں وہاں تو کھانے کی گندم بھی برباد ہو گئی ہوگی اور بیج بھی برباد ہو گیا ہوگا، اور یہ بات جو ہے کہ اس وقت ان کو بیج بھی اچھا چاہیے۔ تیسری بات جو خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے چارے کا بیج اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا، اب چونکہ لائف سٹاک انڈسٹری اوپر اٹھ رہی ہے اور اس کو چارے کی ضرورت ہے، اس لیے کچھ کمپنیز بھی اس کے اندر آ گئی ہیں اور آپ لوگوں سے وہ پری بیسک سیڈ لے کر وہ دے رہی ہیں۔ میرا اصل کہنا یہ ہے کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے، خاص طور پر برسیم کے اندر، کہ جب یہ سردی پڑتی ہے تو اس میں کوئی فنگس کا اٹیک بھی ہو جاتا ہے۔ جو ورائٹیز آپ نے 6-7 بتائی ہیں، کیا اس کے اندر فنگس کا اٹیک نمبر 1 کیا وہ ریزسٹنٹ ہے؟ نمبر 2 اگر وہ ریزسٹنٹ تھوڑی ہیں زیادہ ہیں تو اس کا توڑ اس وقت کیا ہوتا ہے، کیونکہ کسان اس وقت چیخ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، بہت اچھی بات خان صاحب آپ نے کی، کیونکہ جب ہم برسیم لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو کھیت جہاں پہ ہم لگا رہے ہیں وہاں پہ اس سے پہلے یہ پرابلم تو نہیں تھا، اگر تو ہے تو وہاں پہ آپ نے نہیں لگانی۔ ایک کام جب برسیم کو لگانا ہے تو اس وقت اگر ہم اگیتی لگائیں گے تو اس کے ساتھ اس گلاؤ سے پہلے ایک ایشو آئے گا جڑی بوٹیوں کا، کہ جب آپ اس کو 1 اکتوبر سے لگائیں گے تو اٹ سٹ کا اس کے ساتھ جو ہے نا جی کہ بھی فوری طور پہ، کیونکہ ٹیمپریچر جو ہے وہ اس وقت کیونکہ تھوڑا سا گرم ہے اور وہ موسم جو ہے نا اور اٹ سٹ اس کے ساتھ اگے گی، اس کے لیے یہ ہے کہ ابھی سے آپ کھیت کو 1.5 لیٹر پینڈی میتھلین کے ساتھ تیاری کے حوالے سے اگر آپ وہ کر لیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بات آپ نے کی ہے اس کا ایک تو اس سے بچاؤ ہوگا، کیونکہ جو ورائٹیز کے حوالے سے ہے، ورائٹیز جو ادارے نے بنائی ہیں وہ ریزسٹنٹ ہیں ان سے، مطلب یہ نا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نا اس کو لگانے سے پہلے جو اس کی نا حفاظتی جو نا تدبیر ہے، ایک تو یہ ہے کہ ایک جراثیمی ٹیکے جو ہے نا جی، مطلب یہ ہے نا کہ بھی وہ آپ کو آج کل جیسے آپ نے بات کی بڑا ضروری ہے کہ بایو ٹیکنالوجی کے بایو فرٹیلائزرز اور پلس جو ہے نا جی کہ یہ وہ جراثیمی ٹیکے جو ہیں وہ نیاب سے بھی ملتے ہیں اور ایوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں جو ہمارا بیکٹریالوجی کا سیکشن ہے وہاں سے بھی ملتے ہیں۔ آپ وہ ٹیکے 2 طرح کے کام کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو اویلیبل نائٹروجن ہے، مطلب یہ جو زمین کے اندر، مطلب یہ ہے نا کہ جو ہوا سے لے کر پودا اس کو استعمال نہیں کر سکتا، نائٹروجن کو، فاسفورس کو اور پوٹاش کو، اس کو وہ اویلیبل کرتے ہیں وہ مائکروبیل ایکٹیویٹیز کے ساتھ۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو گلاؤ والی بات آپ نے کی ہے، یہ زیادہ پانی دینے کی وجہ سے جب ہمارے کھیت ہموار نہیں ہوتے اور ہم ایک تو بیج زیادہ ڈالتے ہیں اور پھر اس وقت دسمبر جنوری میں جا کے جو موسم ہے ٹیمپریچر بھی لو ہوتا ہے، وہ پانی پوری طرح سے زمین کے اندر نہیں جاتا، وہ اس کی جڑوں کے ساتھ، اور وہ جو گلاؤ ہے وہ اس کا جو تدارک ہے، ایک تو پہلے اگر آپ اس کو زمین کو تیار کر لیں، اور دوسرا اس وقت آپ کٹائی کرنے کے بعد فنجیسائیڈ جو ہے اس کا سپرے کریں گے، اور وہ فنجیسائیڈز مارکیٹ میں مختلف طرح کے اویلیبل ہیں، اور اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کا، کیونکہ جب آپ فوری طور پہ اس کو کاٹنے کے بعد کریں گے تو نیکسٹ آگے اس کی جڑوں کا گلاؤ نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ، دیکھیں آج مجھے میرا دل بڑا خوش ہوا ہے، آپ مجھے واقعی بایو ٹیکنالوجی کے آدمی لگے ہیں۔ اس سے پہلے میں سمجھ رہا تھا کہ جیسا میں جاہل ہوں ویسے ہی ڈاکٹر صاحب بھی ہوں گے، لیکن الحمدللہ اٹ از ویری نائس۔ پہلی چیز میں نے جو آپ سے جو سنی ہے اور میں بلیو کرتا ہوں اس پر، وہ ہے پینڈی میتھلین کا سپرے رائٹ ایٹ دس مومنٹ۔ یہ آپ کو اٹ سٹ سے نجات دلا دے گا۔ اٹ سٹ یہاں بری لگتی ہے، ادروائز اٹ سٹ کے اندر خود بتا دے، خود بہت زیادہ پروٹین ہے۔ مجھے اگر اٹ سٹ کی اگانے کی اجازت دی جائے تو میں تو شاید اس کو ایک کراپ کے طور پر لوں، بینگ لائف اسٹاک فارمر۔
لیکن آپ کی بات درست ہے، اگر ہم نے اٹ سٹ کو چلنے دیا تو پھر انشاءاللہ برسیم وہاں نہیں چلے گی۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ آپ زیادہ پانی نہ دیں، اور ساتھ میں جراثیمی ٹیکے جو ہیں جو نایاب سے بھی ملتے ہیں اور آپ کے اداروں سے بھی ملتے ہیں۔ ناظرین، نیچے ادارے کا ٹیلی فون نمبر چل رہا ہوگا، بیکٹیریالوجی ڈپارٹمنٹ کا، آپ وہاں رابطہ کر سکتے ہیں اور اس ٹیکے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ صرف اس لیے ہے ساری بات چیت تاکہ آپ کی فصل جب لگ جائے تو نان سٹاپ چلے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ آپ نے بتائی ہے کہ جب آپ پہلا کٹ لے لیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بھی موسم کا جو بدلاؤ ہے اب وہ فیور میں آ گیا فنگس کے، تو اس وقت کوئی بھی فنجی سائڈ جو مارکیٹ میں اویلیبل ہو، کاپر بیسڈ ہو، سیکنڈ جنریشن ہو، تھرڈ جنریشن ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا آپ سپرے کر دیں تو آپ کی فصل جو ہے محفوظ رہے گی۔ مجھے آپ نے باتوں میں بتایا ہے اگیتی اور پچھیتی، یہ جو ورائٹی آپ نے بتائی ہیں، اگر میں اگیتی لگانا چاہتا ہوں تو میں کون سی ورائٹی لوں؟ اور اگر میرے پاس بدقسمتی سے ٹائم یا کوئی مجبوری ایسی ہو گئی ہو کہ مجھے پچھیتی لگانا پڑے، پھر وہ کون سی ورائٹی آپ ریکمینڈ کریں گے؟ بہت اچھی بات کی، کیونکہ ہمارے کسان عام طور پر جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ ہاڑو کا، کہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جی کہ کالا برسیم اور ہاڑو جو ہے نا جی، کہ یہ ہماری جو لینڈ ریسز تھی اس کے حوالے سے، کیونکہ وہ جو سیڈ ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو اگیتی ہے کہ اگر آپ اس کو کاشت کرتے ہیں 1 اکتوبر سے کاشت کر کے آپ اس فصل کو لے کے جا سکتے ہیں 30 مئی تک۔ اچھا، کچھ ورائٹیز ہماری 2 ایسی ہیں جو 15 جون تک چلتی ہیں۔ مطلب یہ کہ کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت جو اگر اس کے موسم کو دیکھا جائے تو 8 سے 9 ماہ تک ہم برسیم کو کھیت میں لے جا سکتے ہیں۔ جو اگیتی تھی، پہلے ہمارے پاس جو ورائٹیز موجود تھی وہ 4 سے 5 کٹ دیتی تھی، کچھ 3 سے 4 کٹ، اور کسان کو چارہ چاہیے وہ 7 سے 8 کٹ تک وہ لے سکتا ہے۔ اب ہماری یہ نام اس وقت رکھا اس لیے گیا تھا کہ کچھ فارمرز جو ہیں کہ بھی وہ اگر اس کو اگیتی لگانا چاہتے ہیں کہ 1 اکتوبر سے لگائیں گے تو ان کی وہ ورائٹی چلتی تھی مارچ اپریل تک، اور اس کے بعد جو پچھیتی تھی وہ نومبر میں یا دسمبر میں ہم لگاتے تھے تو وہ مئی تک چلی جاتی تھی۔ تو یہ جو ادارے کی ورائٹیز ہیں جس میں اگر آپ اسی کو، ایک اور بات میں آپ کی بات کے ساتھ، کیونکہ اس کو مکمل کرنے سے پہلے، کہ جو بیج کے لیے فصل چھوڑنی ہے وہ کسان جو اگیتی ہے اس کو 30 مارچ تک چھوڑ دے، جو پچھیتی ہے وہ پہلا ہفتہ اپریل تک کا، کیونکہ 4 سے 5 کٹ وہ لے لے، اس کے بعد وہ اس کو سیڈ کے لیے، بیج کے لیے اس کو چھوڑ دے، تو اس سے بیج بھی جو بہترین قسم کا ہے وہ بن سکتا ہے جو ہے۔ اور جو بات آپ نے کی ہے کہ ورائٹیز کے حوالے سے، اس میں جو چناب برسیم ہے، جو اس میں سپر لیٹ ہے، جو اس میں اگیتی ہے سرگودا کی جو ہے نا جی، یہ ورائٹیز ہیں جو جنہیں آپ مطلب یہ نا کہ شروع میں لگا کے اس کا چارہ بھی زیادہ، اور جو پچھیتی ہیں وہ ہیں سنا انمول ہے، سپر لیٹ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے پنجاب برسیم جو ہے نا جی، کہ یہ وہ ورائٹیز ہیں جن کو آپ، اور ایک پچھیتی ورائٹی جنہیں آپ مئی اور 15 جون تک مینج کر کے، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ذمہ دار کو جب کٹائی لینی ہے، کٹائی جو ہے وہ اپنے چارے کی بھرپور طریقے سے اس کو فصل کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ شروع میں آپ کو جو کٹ پہلا ملے گا وہ ملے گا 60 دن کے اندر جو ہے نا جی، اس کے بعد تھوڑا سا موسم جو ہے وہ ڈاؤن ہوگا، اس میں آپ کو 40 سے 45 جب سٹارٹ ہوگا فروری سے آگے، تو برسیم کی سب سے بڑی جو خوبی ہے یہ 1 ماہ میں 2 کٹ بھی دیتا ہے، 15 دن کے بعد آپ کا کٹ تیار ہوگا۔ اور جو بات آپ نے کی کہ جانوروں کو پروٹین جو ہے، کہ یہ جو قدرت نے جو نظام بنایا ہے سردی کے حوالے سے، اسی میں آپ یہ دیکھیں کہ بھی جانور کو اپنے جسم کو
मेंटेन करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो है 13%। बरसीम में 18 से 20% तक प्रोटीन है और लूसन में 22 से 25% तक है। आप ये प्रोटीन जो है ये जानवर अपने उन दिनों में जो वो लेंगे, एक तो उनके जिस्म के हवाले से उनको जो खुराक की जो ज़रूरत है वो पूरी होगी, और उसके साथ जो अगली बात ये है कि आप जो जानवर को दूध के हवाले से जितनी मुतवाज़न खुराक चाहिए वो सर्दियों के चारे में वो मौजूद है। वो सर्दी के हवाले से जो भी सर्दियों में इंसानों को भी है ना खांसी, नज़ला, बुखार, ये सारी चीज़ें, और जानवर भी उसी तरह, क्योंकि वो बाहर होते हैं, कुदरत ने उनका एक निज़ाम बनाया हुआ है कि वो हमसे ज़्यादा टॉलरेट करते हैं चीज़ों को, लेकिन ज़रूरत उन्हें भी ना है कि न्यूट्रिशियस और बैलेंस जो है ना जी कि अभी वो चाहिए खुराक जो है ना जी। जी डॉक्टर साहब अब तक का प्रोग्राम जो है वो माशाल्लाह बड़ा मालूमाती है और मैं बहुत रियली इम्प्रेस्ड हूँ। ख़ास तौर पर मुझे खुशी है इस बात की कि आपने वैरायटीज़ के नाम बताए हैं, नाम नहीं बताए बल्कि बताया कि ये वैरायटीज़ मेरे किसान भाई कहीं से भी ले सकते हैं। और इसका प्री बेसिक सीड जो है, अगर आप अदारा नायाब और अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट को अगर आप थाना ना समझें तो आप वहाँ तशरीफ़ ले जाएं तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ आपको सीड प्री बेसिक मिल जाएगा, जो हमेशा के लिए निजात दे देगा आपको ये दुकानदारों से और जाली सीड बेचने वालों से। तो मेरा अब सवाल आपसे ये है कि आम तौर पे मैं भी ये बरसीम लगाता रहा हूँ एक अरसे से, हम उस वक्त इस पे कुछ और चीज़ें भी डाल देते हैं विच इज़ कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। और उसमें एक तस्वुर ये होता था कि ख़ास तौर पे सरसों, उसका छट्टा और ये जवी का, वो ज़िम्मेदार जो हमारे बुज़ुर्ग, उनका कहना ये था कि जब तक ये बरसीम जो आपने 60 दिन का हवाला दिया है वो मेरा जानवर तो 60 दिन इंतज़ार नहीं कर सकता, तो उससे पहले वो कुछ और चीज़ें भी दरमियान में आ जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता चूँकि वो सीजनल होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और फिर बरसीम रह जाती है। वो उसके बारे में आप ज़रा कुछ रहनुमाई फरमाएं। बहुत शुक्रिया सर कि ऐसा है कि खान साहब के जो बरसीम में जैसे आपने बताया कि जो सबसे बेहतरीन जो है ना जी के भी जो चारे, सबसे पहले तो सरसों को हम इसलिए भी लगाते थे कि उसका वज़न भी ज़्यादा हो, और फिर साथ जानवर जो है, क्योंकि बरसीम में जो चीज़ें जिसकी कमी है, मतलब इस हवाले से कुछ जो ज़िम्मेदार हैं वो तो जितने मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनका भी थोड़ा थोड़ा सीड जो है ना, बजाय इसके कि भी जैसे आप ये कहते हैं कि सौंफ है, अजवैन है, काली जीरी है जी, अलसी है, मतलब ये ना कि ये इन हालो हैं, इनके बीज थोड़े थोड़े से दरमियान में डाल के, क्योंकि जानवर को जब सर्दियों में आप मुख्तलिफ जैसे सरसों है कि तेल भी देते हैं, उनको कुछ बलगम खांसी के लिए जो चीज़ें चाहिए वो अपने उसी चारे के अंदर ही, मतलब यह कि आप कह लें कि भी अगर आपने बरसीम का एक खेत जिसके पास अपने जानवर हैं, मतलब अगर बड़े स्केल पे आपने किया है तो उसमें आप 100 ग्राम के हवाले से मतलब ये चीज़ें सारी जो है ना जी कि भी वो डाल लें, तो उससे ये होगा कि जितनी उसे ज़रूरत है, क्योंकि जो हम मसाले जानवरों को सर्दियों में मतलब यह ना कि देते हैं, एक तो उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, और दूसरा जैसे आपने कहा कि जवी है, जवी और बरसीम जब मिल के उसके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मतलब यह ना कि ये सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए एक इंतहाई लजीज और न्यूट्रिशियस चारा अवेलेबल होगा। उसमें आप ना उसमें इसके अलावा भी आप सरसों डालते हैं, वो तो नॉर्मली क्योंकि वो इस वजह से कि एक उसकी। डॉक्टर साहब आपने मेला लूट लिया है और दिल खुश कर दिया है। ये जो आपने कम्बिनेशन बताई है ओट की और बरसीम की, बरसीम प्रोटीन देती है जो मसल को ताकतवर करती है, ओट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है और उससे दूध बढ़ता है। सौंफ का आपने नाम लिया, वो मेरे जानवरों का हाजमा जो है वो उसको दुरुस्त करती है, दिन छोटे होते हैं रातें बड़ी होती हैं। फिर ये अलसी जो आपने बताई है, यानी कि मुझसे अगर कोई पूछे जानवरों के अंदर सर्दी का इलाज क्या है तो मैं ये कहूँगा अलसी का तेल।
اب یہ السی کا بوٹا اندر ہے، ہالوں کا بوٹا اندر ہے، تو یہ تمام چیزیں آپ نے جو ایک معجون مرکب بنا دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ برسیم لگا کر یہ تمام کی تمام چیزیں آپ جانور کے ہاضمے کو بھی درست کر رہے ہیں، اس کی دودھ کی ریکوائرمنٹ کو بھی پورے کر رہے ہیں، باڈی کی ریکوائرمنٹ کو بھی پورا کر رہے ہیں، اور اس کے جسم کو بھی گرم رکھ رہے ہیں۔ بالکل، اس کے وائٹامنس کو بھی پورا کر رہے ہیں۔ میرا سر آخری سوال آپ سے یہ ہے، اس کو کوئی کیڑوں کا کوئی اٹیک وغیرہ کبھی آتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انسیکٹ فری ہے؟ برسیم میں جس وقت ہم اس فصل کو بیج کے لیے چھوڑتے ہیں تو اس وقت اس کے اوپر سنڈی کا اٹیک ہوتا ہے، اور شروع میں کیونکہ جو اس کے کٹس ہیں 15 سے اگر فصل لمبی ہو جائے تو پھر اس کے اوپر انسیکٹ کا اٹیک ہوتا ہے، لیکن کیونکہ جو یہ فصل ہم کیونکہ لگا اس لیے رہے ہیں کہ یہ جانوروں نے چارے کے لیے استعمال کرنی ہے، تو وہاں پہ سپرے جو ہے چارے کے لیے بیج کی فصل پہ آپ سپرے کر سکتے ہیں، لیکن آپ جو سنڈی والی یا کیڑوں کی جو سپرے ہے وہ آپ سپرے کرنے کے بعد، کیونکہ وہ بھی آپ کو سیفر جو دوائی ہے وہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس کا اثر جو ہے وہ بنا 3 دن کے بعد وہ ختم ہو جائے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ فصل تیار ہو جانی ہے 15 سے 20 دن میں یا 25 دن میں۔ اگر کوئی ایسی دوائی آپ نے سپرے کر دی جس کے اثرات لمبے ہوں گے تو وہ جانور کی صحت کے لیے۔ اچھا، ہم نے تجربات کیے ہیں کہ آپ نے چونکہ بار بار جہاں کٹ لیتے ہیں نا، وہاں زمین کی زرخیزی اور پودے کا ایکٹیو ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر پودا سو گیا تو آپ کا اگلا کٹ بھی سو گیا۔ یہ ایک بائیو سٹیمولنٹ ہے سرغاب، اور اس کے ہم نے تجربے پورے پاکستان میں کروائے ہیں۔ پروفیسر زاہد عطا چیمہ، پتہ نہیں آپ کے بھی پروفیسر؟ ہمارے استاد۔ ہاں، یہ ان کا اصل پروڈکٹ ہے۔ تو ہم نے جو جہاں دیکھا ہے بیسٹ رزلٹ وہ یہ ہے کہ کٹ لینے کے بعد جب 4-5 پتے آ جائیں اس وقت اس کو، سرغاب کو، اور 2 لیٹر یعنی 2% NPK، اور NPK نہ ہو تو یوریا ملائیں، تو وہ ایک دوبارہ طاقت فراہم کرتا ہے پودے کے اندر دوبارہ اپنی پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے۔ آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ بالکل جی، دیکھیں کہ ابھی جب ہم نے شروع میں اس میں کھاد ڈالنی ہے، کہ جب ہم زمین کی تیاری کے لیے ہم نے جو ریکمینڈڈ محکمہ زراعت کی طرف سے جو کھادیں ہیں زمین کے مطابق، کبھی ریتلا رقبہ، ایریگیٹڈ اور اس کے مطابق، لیکن ہر کٹ کے بعد ضرورت اس بات کی ہے کہ جب اس کو جلدی سے جلدی جو ہے نا جی، کبھی پودے اپنی سٹرینتھ بھی لیں۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ جو مطلب یہ نا کہ بایو سٹیمولنٹس ہیں، ان سے اگر عام دنوں میں ویسے اگر پودے نے 15 دن میں تیار ہونا ہے تو وہ 4 سے 5 دن یا 7 دن میں 50% ڈیز جو ہیں وہ اس کے کم ہو جاتے ہیں، اور یہ نا ظاہر سی بات ہمارا کسان جو ہے عام طور پہ اس کو استعمال نہیں کرتا، لیکن ان کے فوائد موجود ہیں جی، جیسے کہ آپ نے اپنے تجربات میں کیا، ریسرچ میں بھی جو ہے نا جی، لیکن اس کی افادیت انتہائی ضروری ہے، اور اس کے اوپر مطلب یہ ہے نا کہ اگر ذمہ دار نے اپنی پیداوار لینی ہے اور کم دنوں میں زیادہ چارہ لینا ہے تو اس کے لیے اس کا استعمال۔ صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے وقت دیا ہمیں اور میرے کسانوں کو بھی وقت دیا۔ جو چیزیں میں سمجھا ہوں، ایک تو آپ نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو جسے کہتے ہیں نامعلوم، جس کے نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ، وہ بیج استعمال نہ کریں اگر آپ نے بھرپور پیداوار لینی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو پہلے کٹ کے اندر جڑی بوٹی ہیں آپ نے اس سے نجات پانی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب آپ کو لگے کہ ٹھنڈ زیادہ ہو رہی ہے تو آپ نے ایک فنجی سائیڈ کا سپرے کرنا ہے۔ اور چوتھی آپ نے یہ بتائی ہے کہ پانی ضرورت سے زیادہ نہیں دینا تاکہ وہ گلاؤ سے بچا جا سکے۔ ورائٹیز کے نام بھی آپ نے بتائے ہیں، میں شکر گزار ہوں۔ اگیتی اور پچھیتی کا ورائٹیز کا فرق آپ نے بتایا ہے۔ تو میں نے آخری سوال آپ سے صرف یہ کرنا ہے، اگر کوئی آدمی بیچارہ کوئی مشکل زدہ آپ سے رابطہ کرنا چاہے، کیا وہ رابطہ کر سکتا ہے؟ بے شک سر، ہمارا ادارے کے آپ یہ دیکھیں کہ ہر وقت ہم حاضر ہیں، کیونکہ جتنے بھی امپلائیز ہیں، مطلب یہ نا کہ چاہے وہ فوڈر ریسرچ انسٹیٹیوٹ سرگودا کے ہیں، وہاں پہ فوڈر ریسرچ سب اسٹیشن کے ہیں، گوار کے، کیونکہ ہم کسانوں کی رہنمائی کے لیے کیونکہ موجود ہے سر،
کبھی بھی ہمیں تو رات 12 بجے بھی سر کالز آتی ہیں تو ہم خوشی سے اور محسوس کرتے ہیں. کے لیے ہنس رہا تھا کہ میں ایک اور مصیبت میں پھنسا رہا ہوں. الحمدللہ سر کسانوں کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ محکمہ زراعت نے پورا ان کا ونگ جو ہے وہ کسانوں کی رہنمائی کے لیے 24 گھنٹے ہمتاً ہمارا جو ادارہ ہے، کہیں پہ اگر کوئی کویسچنز بھی ہوں تو وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا وہاں پہ ویب سائٹس کے اوپر وہ اپنا سوال اور فوری وہاں پہ دن رات لوگ بھی بیٹھے ہیں، اور فوڈر کے حوالے سے بھی کوئی کوئری ہو تو سر ہماری ساری ٹیم وہ موجود ہے. وی فیل پلیئر اینڈ آنر سر. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر آپ نے میرا ٹیلی فون اٹھایا تو میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ میرا ٹیلی فون اٹھا لیا، لیکن 100 میں سے اگر ایک مرتبہ آپ نے نہیں اٹھایا تو وہ شکایت جو ہے وہ جگہ جگہ پہنچ جائے گی. اس صورت کے اندر کیا کیا سکتا ہے؟ کوئی آڈیو میسیج بھیجا جا سکتا ہے؟ جی، اس میں ایسا ہے کہ ابھی ہمارے جو صبح آفیسز کے جو نمبر ہیں، ہر آفس کا سرکاری نمبر بھی موجود ہے، وہاں پہ ایک اٹینڈنٹ پی اے مطلب وہ موجود بیٹھا ہے. اگر کسی کسان بھائی کا کوئی فوڈر کے سٹیشنز کے حوالے سے ہو تو وہ وہاں پہ بات کر سکتا ہے. باقی ہمارے موبائلز نمبرز پہ وائس میسیج، اور محکمہ زراعت ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی جو ویب سائٹس ہے وہاں پہ وہ کوئی میسیج ریکارڈنگ کرے تو اس کو فوری طور پہ رپلائی آتا ہے، کیونکہ وہاں پہ ٹیمیں موجود ہیں انفارمیشن کی، ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کی، وہ سارے لوگ کسانوں کی رہنمائی. ناظرین، میں آپ کی جانب سے بھی اور اپنی جانب سے بھی میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر جو ان کا فیلڈ ہے اور جس انداز میں انہوں نے بتایا ہے، میں اس کے لیے تو جتنی تعریف کروں وہ کم ہے. امید ہے ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ آئندہ بھی ملاقات ہوتی رہے گی. یہاں پر ورائٹیز کے نام بھی لکھے ہوئے ہوں گے، ادارے کے ٹیلی فون نمبر بھی لکھے ہوں گے. آپ ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور جو باتیں بتائی ہوئی ہیں آپ اس ملک کی ترقی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت چارہ جات جو ہیں وہ جلد سے جلد اگائے جائیں، اور جو بیچارے مصیبت زدہ ہیں ان کو بھی ملیں اور اپنے جانوروں کو بھی ملیں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.